السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ یقیناً بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی خوشیوں کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ حسین موقع اور اس حسین منظر کے اندر اور آپ کو یہاں اس حال کے اندر سالانہ انجمن کے موقع سے، جو دراصل آپ لوگوں کی خوشیوں کا ہی نہیں بلکہ آپ کے علم مظاہرے کا ایک موقع ہے، اس موقع سے اللہ رب العالمین نے آپ کے درمیان مجھ کو بھی توفیق عطا کی کہ میں یہاں پر آپ کے ساتھ حاضر رہا۔ یقیناً آج میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی خوشیاں مجھے محسوس ہو رہی ہیں۔ آپ نے جو اپنا علمی مظاہرہ پیش کیا اور جس انداز سے آج ہمارے نونہاروں نے اپنے معافی ضمیر کی ادائیگی کی ہے۔ آج کی یہ نشست پہلی نشست تھی، یہ آغاز تھا، لیکن اللہ رب العالمین کا بڑا شکر ہے، اس کا بڑا احسان ہے کہ نہایت ہی شاندار طریقے سے ہمارے اس بزم کا آج آغاز ہوا اور اللہ کے فضل سے آج کی یہ نشست مکمل بھی ہوئی۔ یقیناً خطابت کا جوہر یہ اللہ رب العالمین کا عطیہ ہے۔ اللہ رب العالمین جس کو یہ جوہر عطا کر دے، رب الجلال کی دی ہوئی نعمت کو اللہ رب العالمین کا شکر بجانا ہے۔ کتنے ایسے آپ کے ساتھی ہیں جن کے دلوں کی آرزو ہے، یہ تمنا ہے، آپ یہاں آتے اور آ کر کے آپ نے جو باتیں پیش کی ہیں ان کے دلوں میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ کاش اس انداز سے میں بھی اپنے معافی ضمیر کو ادا کر لے جاتا۔ بہرحال لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ابھی آپ کے لیے ٹریننگ کے مواقع ہیں۔ اور علامہ اقبال نے کہا تھا، نہ ہو نہ امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ کی بڑی درخیز ہے ساتھی۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں، میدان ابھی آپ کے لیے باقی ہے، زندگی کے مراحل ابھی آپ کے لیے باقی ہے، آپ کو ابھی سیکھنے کے مراحل ہے، سیکھ کر کے میدان میں اترنا ہے۔ کتنے ایسے ساتھی دنیا کے اندر ہمارے اور آپ کے پائے گئے، ہمارے اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے پڑھائی کے زمانے میں جو انجمن ہوا کرتی تھی کبھی زبان نہ کھول سکتے تھے، دو جملے سے زیادہ نہیں بول سکتے تھے، لیکن آج اللہ رب العالمین کی توفیق سے بڑی بڑی کانفرنسوں کو وہ اٹینڈ کرتے ہیں اور وقت کے بڑے بڑے مہاجر ہیں، بڑی بڑی جامعات کے ذمہ دار ہیں۔ تو اللہ کی توفیق ہے، مایوس نہ ہو آدمی، کوشش کرے، جوہد فہم ہو، عزم اور حوصلہ ہو، اللہ رب العالمین سے توفیق مانگتے رہے۔ کب اللہ رب العالمین کس کو توفیق دے دے یہ کوئی نہیں جانتا۔ اور ہم اور آپ جس میدان کے اندر ہیں یہ تعلیم و تربیت کا میدان ہے۔ یقیناً آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کس لیے آپ آج علم حاصل کر رہے ہیں؟ آپ کے والدین نے آپ کو اس میدان میں ڈالا، اگر وہ چاہتے تو آپ کو دوسری لائن کے اندر بھی ڈال سکتے تھے، انگلش میڈیم سے تعلیم دلا دیتے یا بزنس کاروبار کی طرف جس طریقے سے لوگ اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں پیسہ کمانے کی خاطر، اس طرف بھی بھیج سکتے تھے، لیکن نہیں، آپ کے گارجین نے، آپ کے والدین نے، آپ کے ذمہ داروں نے آپ کے لیے دینی راستے کا انتخاب کیا۔ کیوں؟ یقیناً ان کے اندر کوئی نہ کوئی تڑپ ہوگی، وہ چاہتے ہیں کہ آپ اس میدان میں جائیں جس کے ذریعے سے آپ کی زندگی ایک صالح، نیک اور مصلح کی حیثیت سے بنے، آپ اپنے گھر والوں کے لیے دین کے میدان میں نام روشن کرنے والے بنے، اور آپ کی وجہ سے آپ کے ماں باپ کا دنیا کے اندر بھی مقام و مرتبہ، لوگوں کی نگاہوں میں عزت ان کی بڑھے، اور مرنے کے بعد سے اللہ رب العالمین کے یہاں سرخروئی ملے، اور آپ اپنے ماں باپ کے لیے ان کے سر کا تاج بنے۔ کل قیامت کے دن مرنے کے بعد اپنے والدین
سفارش کا ذریعہ بنے اور ان کی نیکیوں میں اضافے کا، ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنے، جس کی وجہ سے آپ کے ماں باپ نے آپ کو اس میدان میں بھیجا ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ محنت سے دل لگا کر کے پوری یکسوئی کے ساتھ جس مقصد کے لیے آپ کے گھر والوں نے آپ کو بھیجا ہے اس مقصد کو پانے کی کوشش کریں۔ اور جب یہ مقصد حاصل ہو جائے، کب حاصل ہوگا؟ جب آپ محنت کریں گے، اپنے مقصد حیات کو آپ پہچانیں گے، اساتذہ کا احترام، ان کی عزت، اور جہاں آپ ہیں وہاں کے نظام، وہاں کا جو قانون ہے، وہاں کا جو دستور ہے اس کا پالن کرنا، اور پھر اپنے مقصد کی طرف رواں رہنا۔ اگر آپ نے اللہ پر تکیہ کر کے بھروسہ کر کے یہ کام شروع کیا تو یقیناً اللہ رب العالمین آپ کی منزل مقصود تک آپ کو پہنچائے گا۔ تو جب آپ تعلیم حاصل کر لیں تو تعلیم حاصل کرنے کے بعد کا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ہمارا اور آپ کا وجود اللہ رب العالمین نے دنیا میں کس لیے کیا ہے؟ ہماری شان اوروں سے الگ ہے، ہماری امتیازی پوزیشن ہے۔ وہ امتیازی پوزیشن کس بنیاد پر ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم خیر امت، سب سے بہتر امت ہو۔ تمہارا وجود کیوں وضع کیا گیا؟ تم کو دنیا کے اندر کیوں لایا گیا؟ تاکہ تم لوگوں کو بھلی بات کا حکم کرو، برائیوں سے روکنے کی کوشش کرو۔ حالت یہ ہو کہ تمہارے اندر ایمان ہو، صحیح عقیدے کے ساتھ، صحیح ایمان کے ساتھ آپ اس میدان میں آئیں، لوگوں کو بھلی بات کا حکم کریں، برائیوں سے روکیں۔ یہ ہمارے خیر امت ہونے کی دلیل ہے۔ اور اسی سلسلے میں آپ کو اللہ رب العالمین کا فرمان بھی اپنے ذہنوں کو سامنے رکھنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے۔ ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو بلاتا ہوں کس جانب؟ اللہ کی جانب۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، کس کے ساتھ؟ بصیرت کے ساتھ۔ ومن اتبعنی، اور جو میرے پیروکار ہیں، میری اتباع کرنے والے ہیں، وہ لوگ بھی اللہ کی جانب لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، کس کے ساتھ؟ بصیرت کے ساتھ۔ یہ بصیرت کیا چیز ہے؟ یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ بصیرت علم ہے، حکمت ہے، دانائی ہے، ادلہ کو حاصل کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ماشاءاللہ ہم چلے لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے، ہم چلے دعوت کے میدان میں، ہم اتر گئے تبلیغ کے میدان میں، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم علم سے کوڑے ہیں۔ اگر ہم سے کسی نے مسئلہ پوچھ لیا میری نماز کن چیزوں سے باطل ہوتی ہے، وضو کی چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، مجھے پتا نہیں، اور میں میدان کے اندر اترا اس لیے لوگوں کو دین سمجھانے کے لیے، دعوت کے نام سے، تبلیغ کے نام سے، اور ہماری حالت یہ ہے کہ خود انسان کیا ہے، تو پھر ایسی دعوت اور اس میدان میں ہمارا اترنا یہ فائدہ دے گا؟ نقصان دہ ثابت ہوگی۔ اس لیے الحمدللہ اللہ رب العالمین نے آپ لوگوں کو موقع دیا ہے، آپ یہاں علم حاصل کریں، ادلہ حاصل کریں، اور علم سے جب مزین ہو جائے تب میدان میں اترے۔ آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا لَعَلَّهُمْ رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ کیسا کیوں نہیں ہے؟ ہر بستی سے، ہر گروہ سے کچھ لوگ نکلے، سارے گاؤں والے نہیں، پوری جماعت والے نہیں، سارے کے سارے شہر والے نہیں، کچھ لوگ نکلے۔ کس لیے نکلیں گے؟ نکلے دعوت دینے کے لیے، نکلے تبلیغ کرنے کے لیے نہیں۔ پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ نکلے اس لیے لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ یہ دین کے اندر فقہ حاصل کرے، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے۔ اور جب دین کی سمجھ بوجھ کو حاصل ہو جائے، دین کا علم حاصل ہو جائے، تب یہ جائیں اپنی بستیوں کی جانب، اپنے قوم کی جانب، اور ان کو ان کے درمیان دعوت کا کام کرے۔ جو کچھ سیکھا ہے
ان کو پہنچانے کی کوشش کریں. امید ہے کہ لوگ راہ راست کی طرف آئے. تو پہلی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ آپ خود علم حاصل کریں، علم کے زیور سے آراستہ اور پیراستہ ہو، تب آپ قوم کی طرف جائیں. جب آپ قوم کی طرف جائیں گے تو آپ کو سورہ عصر سارے لوگ پڑھتے ہیں. سورہ عصر کے اندر 4 اصول بیان کیے گئے. پہلا قاعدہ کیا ہے؟ علم حاصل کرنا. کیا ہے؟ علم حاصل کرنا. اور علم سے مراد کیا ہے؟ شریعت کا علم. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ علم دیا ہے قرآن کی شکل میں، سنت کی شکل میں، ان کو آپ سیکھیں، وہ علم حاصل کریں. جب علم حاصل ہو جائے تو خود اس کے مطابق کیا کریں؟ کیا کریں؟ نہ عمل کی کیا ضرورت ہے؟ لوگوں کو سمجھائیے، دھواں تقریریں کیجیے، مسلح بن کر کے پہنچ جائیے، اور حالت یہ ہو جس کی طرف ہم دعوت دے رہے اس سے ہم بالکل اکثر توڑا ہو، کوئی واسطہ نہیں. اور جب کوئی کہتے ہیں آپ ہماری طرف مت دیکھیں، ہم جو کہہ رہے ہیں اس پر آپ دھیان دیں، میرے عمل پہ آپ نہ دیں، چلے گا؟ تاثیر پیدا ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. کردار خود اپنے آپ کو سنوارنا. جو عقیدہ سیکھا، جو آپ نے شریعت کی تعلیم حاصل کی، اس کے مطابق ذمہ داری بنتی ہے کہ عملی میدان میں ہم آئے، خود عمل کریں. ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اب حالت یہ ہے کہ میں چلا ماشاء اللہ لوگوں کو دعوت دینے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے، اور نماز کی فضیلت پر سبحان اللہ دھواں دھار تقریر، لوگوں کے دلوں پر لرزہ تاری، اور مسجد سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی جانب، آؤ کامیابی کی جانب صدا دی جا رہی ہے. اور میں مولوی صاحب تقریر کیا اور اپنی بائک اسٹارٹ کیا، نکل گیا. ہاں فائدہ ہوگا. لوگ کہیں گے بھیا یہ تو کچھ اور ہے، کوئی فائدہ ہوگا نہیں، یہ تو خالی لیکچر ہے. تو خالی لیکچر دینے والے خود نہ بنے. کیا بنے؟ خود عمل کریں. اللہ رب العالمین توفیق دے کہ لوگ ہمارے عمل کے ذریعے سے نصیحت حاصل کریں. بہتر یہ ہوگا. تیسرا میدان الحمدللہ علم حاصل کر لیا، عمل بھی کرنے لگ گئے، تو اب ذمہ داری بنتی ہے کہ دوسروں کو سمجھائیں. ہے کہ نہیں؟ دعوت دیں، تبلیغ کریں. ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اور جب آپ تبلیغ کے میدان میں اتریں گے، دعوت کے میدان میں اتریں گے، تب ضرورت ہے اس فن کی جس کی آپ ریہرسل کر رہے ہیں. تب ضرورت ہے کس کی؟ یہ فن خطابت کی. یہ کام آئے گا کہاں؟ جب آپ دعوتی میدان میں اتریں گے، تبلیغ کے میدان میں اتریں گے، سماج اور معاشرے میں اصلاح کرنے کے لیے لوگوں کے درمیان جائیں گے، تب اب ضرورت اس بات کی ہے فن خطابت کی. پھر کیسے آپ لوگوں کے سامنے باتیں کریں گے، انداز کیا ہوگا، اسلوب کیا ہوگا. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلھم باللتی ہی احسن. دعوت دینا ہے تو دعوت کا اسلوب کیا ہوگا؟ ادع الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی جانب. راستہ کس کا ہو؟ جیب گرم کرنے کے لیے نہیں، کرسی بنانے کے لیے نہیں، منصب حاصل کرنے کے لیے نہیں، شہرت کمانے کے لیے نہیں، بلکہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کی تبلیغ، اللہ کے راستے کی پہچان کرانا، یہ مقصد ہو. ٹھیک ہے؟ تو آپ اللہ کے راستے کی جانب کیا ہے لوگوں کو بلائیں. کیسے بلائیں گے؟ حکمت کے ساتھ. حکمت کیا ہے؟ وضع الشیء فی محلہ، جو جس چیز کا مقام ہے اس کو وہاں رکھا جائے. یہ کیا ہے؟ حکمت ہے. اب یہ نہیں مثال کے طور سے ایسے سماج میں ہے جہاں چاروں طرف سے کفر اور شرک کا غلبہ ہے، اور حالات یہ ہے کہ اگر ہم نے تقریر کرنی شروع کر دی، کافر ایسے، مشرک ایسے، ان کو مارو، ان کو کاٹو، پتہ کیا چلے گا؟ پتہ کیا چلے گا؟ آپ کی آواز بھی گلے سے باہر مکمل نکلی نہیں، کچھ سے پہلے ہی چلے گئے. آپ نہ گئے،
بلکہ آپ کی قوم بھی گئی تباہی بربادی آپ میں اپنا جائے گی. تو ایسی صورت میں حکمت، لیکن حکمت کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ حق بات کو نہ بیان کریں، حق بات سے آپ سمجھوتا کر لیں. نہیں، حکمت یہ ہے حق بات کے بیان کرنے میں آپ موقع محل کو دیکھیے، انداز کو دیکھیے، اسلوب کو دیکھیے کہ مجھے کس انداز سے بات کرنی ہے کہ سلامتی بھی رہے اور ہماری دعوت بھی لوگوں تک پہنچ جائے. اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے. تو اس لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ حکمت کو تلاش کریں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اور جو نصیحت کرنی ہو موعظہ حسنہ، اچھے انداز سے، اچھے انداز سے، پیار بھرے انداز سے، ایسا انداز اختیار کریں کہ سننے والا جو مخاطب جو آپ کا ہے اس کے دل میں اللہ کی توفیق سے کہیں نہ کہیں تاثیر آ جائے. نرمی ہو، شفقت ہو، خیر خواہی کا جذبہ ہو. ایسا نہیں مثال کے طور سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب میں آیا تقریر کرنے اور میری تقریر آسمانی تقریر ہو. ہونا یہ چاہیے کہ میں دیکھوں آپ کون لوگ ہیں، کس معیار کے ہیں، آپ کا اسٹینڈرڈ کیا ہے، آپ کس زبان کو سمجھ سکتے ہیں، کتنے معیار تک میں گاڑی زبان استعمال کر سکتا ہوں، کہاں تک میں آپ کے بیچ میں عربی بول سکتا ہوں، کہاں تک انگلش بول سکتا ہوں. اس اعتبار سے مجھے بات کرنی ہو. اب ایسا نہیں کہ آپ ابھی نیچے کلاس کے بچے ہیں اور میں گاڑی عربی اور انگلش کے جو ہے برنارڈ شاہ وغیرہ کی جو ہے لا کر کے عبارتیں پیش کروں، پلے پڑے گا؟ ایسی دعوت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے ضرورت اس بات کی، آپ جہاں بات کرنے جا رہے ہیں، جس قوم میں جا رہے ہیں، ان کو آپ سمجھیے اور جس انداز کے لوگ ہیں اسی انداز سے آپ بات کرنے کی کوشش کیجیے. ایسا بھی نہیں جمہور ہے ہمارے مخاطب ہیں، ہم میں تقریر کرنے چلا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ کے بندوں ڈرو اللہ سے، خوف کھاؤ اللہ کا. اب میں آسمان کو سنا رہا ہوں، درو دیوار کو سنا رہا ہوں؟ نہیں، میں آپ کے اوپر نگاہ کو مرکوز کروں، میری آپ کی نگاہ ٹکرائے، تب باتوں کو جو ہے لوگ غور سے سنیں گے اور اثر پیدا ہوگی. اب پتہ یہ چلا کہ جو ہے خطیب صاحب یا تو آنکھ بند کر کے دھواں دھار تقریر مارے جا رہے ہوں، یا تو پھر در و دیوار کو مخاطب کر رہے ہیں، یا آسمان کو مخاطب کر رہے ہیں، تو پھر ایسی تقریر فائدہ نہیں دے گی. ماشاءاللہ خطیب صاحب ہے، دائی صاحب ہے، علم کا پٹارا ہے، بڑا علم ہے ان کے پاس، ذخیرے بھرے پڑے اور دلائل ماشاءاللہ ایک انداز سے، اور قرآن کے ادلہ، احادیث کے ادلہ اور آثار سلف کو پیش کر رہے ہیں. لیکن جو سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان پر نگاہ نہیں ہے ہمارے. تو ایسی صورت میں وہ تقریر بہت زیادہ فائدہ نہیں دے گی. اس لیے جب آپ تقریر کرنے چلیں تو نگاہوں سے نگاہیں ملائیں، اور جو آپ کے مخاطب ہیں ان کو سمجھتے ہوئے جس معیار کی زبان ان کی ہے اسی زبان سے، اسی معیار سے آپ گفتگو کریں کہ تقریر جو ہے آپ کی بات و نصیحت فائدے مند ہو. وجادلہم باللتی ہی احسن. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے جب آپ قوم کو سمجھانے جائیں گے، لوگوں کو کچھ بتانے جائیں گے تو معارضہ بھی ہو سکتا ہے، اشکالات بھی پیش آ سکتے ہیں، اعتراض بھی لوگ کر سکتے ہیں. ایسی صورت میں جو دائی ہوگا، جو واعظ ہوگا، اس کی ذمہ داری کیا بنے گی؟ تحمل کرنا ہے، برداشت کرنا ہے. اور برداشت کا یہ مطلب نہیں کہ آپ راستہ چھوڑنے کے بھاگ جائیں. اچھے انداز سے آپ جواب دیجئے، مخاطب کو ڈانٹیے نہیں، مخاطب سے لڑنے جھگڑنے پر آپ اتر نہ آئیے. اس کے جو بھی اعتراض ہے، جو اشکالات ہے، اس کو آپ بغور سنیں اور پھر پیار سے، شفقت کے ساتھ اس کے جواب دینے کی آپ کوشش کریں. اگر اس انداز سے ہم چلیں گے تو انشاءاللہ ہماری دعوت کا ہوگی، مؤثر ہوگی. اسی طریقے سے دعوت کے میدان میں، خطابت کے میدان میں خود اعتمادی بہت بڑی بات ہے.
जोश, हिम्मत, हौसला बहुत माना रखता है। अगर आप यहां आए और यहां आने के बाद आपने समझा फला आदमी यार इसको तो बहुत ज्यादा मालूम है, ये इसको तो बहुत ज्यादा इल्म है, इसका तो जोड़ बयान तो बड़ा अदब का है। अगर आप सहम गए तो जो कोई तैयारी करके आए हैं वो इंसान पेश नहीं कर सकते। जब आप यहाँ आए तो उस वक्त आपके अंदर ये होना चाहिए कि जितने लोग बैठे हुए मेरे सामने, मेरे मुकाबले में सब है, कुछ नहीं जानते। अगर ये आपके अंदर इतना एतमादी होगी तब आप बड़े बोल्डी के साथ खड़े होंगे और एकदम खुद एतमादी के आलम में जो कुछ आपके पास है, हो सकता है गलत हो, लेकिन जिस वक्त आप बोल रहे होंगे उस वक्त आपके अंदर ये होगा कि वाकई मैं बोल रहा हूं और जो कुछ बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं। तो आप अपनी बातों को लोगों के सामने बेबाकी के साथ, बिना डरे हुए, बिना झिझक किए हुए आप रख सकेंगे। इसी तरीके से जब आप यहां आए, आने के बाद बहुत लोग क्या है जैसे हरफन चीजें याद करके आते हैं, लफ्ज गलत। अब भाई याददाश्त इंसान की हो सकता है कभी जहन से वो चीज, वो इबारत निकल गई, तो आपके जहन में पहले ये होना चाहिए कि मैं लफ्जन बलफ्जन नहीं चलूंगा। अगर कहीं कुछ मामला फंसा भी, इबारत गड़बड़ हुई, तो उसके हम माना जो अल्फाज है, जुमले हैं, अपनी तरफ से मैं लगा लूंगा और यहां से वहां जोड़ दूंगा। ये पहले से आप जहन में रख ले चले। तो जब आप आएंगे तो ये नौबत नहीं आएगी कि भाई अब मैं कर रहा था ब्रेक लग गया, फिर वापस भागना पड़ा। नहीं, फिर क्या होगा, आप अपनी तरफ से कुछ जोड़ करके और जो आगे की चीज है एक रफ्त पैदा कर लेंगे और इंशाअल्लाह अपनी तकरीर को आप मुकम्मल कर ले जाएंगे। इसलिए जरूरत इस बात की, पहली चीज ये कि अल्लाह से तौफीक मांगे, अपने अंदर इखलास पैदा करें और जिस मकसद के तहत हमारे वालिदैन ने, आपके वालिदैन ने इस मैदान का इंतखाब किया है, उस मकसद को अपने ज़हन और दिमाग के सामने रखें। और यकीनन देखें, ये तालिब इल्मी का ज़माना, मैं नहीं कहता जो यहाँ बैठे हुए लोग हैं, मैं बोल रहा हूँ तो खलास यानी ये फरिश्तों की जमात है, इसी दौर से सारे गुजरे। जो जिस माहौल में आप हैं, जो शौकियाँ आपके अंदर पाई जाती हैं, जिस अंदाज से गुस्ताखियाँ आप कर ले जाते हैं, जिस अंदाज से जहां कहीं वो भी चीजें आपके अंदर है, तुम सारे अखबार से हम लोग सब मिले, हम भी शरारतें करते रहे, हम भी शौकियां करते रहे, हमारे अंदर भी बहुत सी ऐसी खराबियां थी, लेकिन ये मुराहबा का जो शबाब का जो दौर है, इसमें सारी चीजें आती। पर जो जिम्मेदारान है, जो असातिज़ा है, वो आपको कभी शफकत से, कभी नरमी से, कभी डांट डपट कर, कभी सरगर्श करके समझाने की कोशिश करेंगे। इसका ये भी मतलब नहीं है कि आपके दरमियान और असातिज़ा के दरमियान दुश्मनी, नफरत अदावत है। तो इसलिए आप जिस मरहले से गुजर रहे हैं उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। इस मरहले से गुजरते हुए शैतान न जाने किस किस अंदाज से आएगा, किन किन रास्तों पर ले जाने की कोशिश करेगा, पर मायूसी नहीं। वो दिन आएगा कि आप लोग हैं आज उबासियां करने वाले, बदमाशियां करने वाले, कल का दिन होगा अल्लाह के फजल से आप ही लोग कौम के अंदर मुसलह बन करके आएंगे, कौम के रहबर बन करके आएंगे, कौम के इमाम बन करके आएंगे, कौम के दरमियान सच्चाई को, हक्कानियत को, कुरान और सुन्नत की तालीमात को सरफ़े सालिहीन की समझ के मुताबिक नशर शाद करने वाले आप लोगों ने हमें अल्लाह की दाद से उम्मीद है। इसलिए हम मायूस भी नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आप लोगों को मजीद हौसला दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आप लोगों को तौफीक दे कि इस अंदाज से आप कदम बढ़ा रहे हैं, आपके कदम और मजबूत हो। अल्हम्दुलिल्लाह, मायूसी नहीं बल्कि बड़ा फख्र के साथ हमें कह सकते हैं कि जामिया फारूक इस्लामिया के जो तलबा हैं उनके अंदर वाकई पढ़ने खिताबत की महारत हो और निहायत ही बेबाकाना अंदाज में
ہمارے معصوم بچوں نے جس طریقے سے آج کے اس بزم میں اپنی تقریروں کو پیش کیا ہے قابل مبارکباد ہے. اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو مزید توفیق دے, مزید حوصلہ دے. کل کہ آپ لوگ واقعی خطیب بننے کے آئے اور اللہ رب العالمین آپ کے ذریعے سے یہاں کے جو ذمہ داران ہیں, اساتذہ ہیں, ان کے سروں کو اونچا کرے دنیا کے اندر بھی, اور مرنے کے بعد اللہ رب العالمین آپ لوگوں کے ذریعے سے ان کے لیے نجات کی راہ بنائے, ان کے مقام و مرتبے کو آخرت میں بلند فرمائے, اور ان کے گناہوں کو اللہ رب العالمین آپ لوگوں کی جو نیکیاں ہوں گی اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے. اب آپ سبھی احباب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے سنا, اور اس پروگرام کے اندر بھی آپ صبح سے لے کر بیٹھے رہے. تو اللہ رب العالمین آپ لوگوں کی اس قربانی کو قبول فرمائے. بارک اللہ فیکم, جزاکم اللہ خیرا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.